ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا ہینڈل نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں ہینڈل کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ ایک زہریلے کتے نے کسی دیہاتی کو کاٹ لیا۔ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہا۔ اس کی چھوٹی سی بچی تھی جو اپنے باپ کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے غصے سے باپ کو کہنے لگی، آپ کے بھی تو دانت ہیں، آپ نے کتے کو کیوں نہ کاٹا؟ ننھی بچی کی بات سن کر باپ نے مسکرا کر کہا، بیٹی کاٹ تو میں بھی سکتا تھا، مگر میں نے اس کی نجاست سے اپنے دانتوں کو بچانا ہی مناسب سمجھا۔ خواہ میرے سر پر تلواریں بھی چل جائیں مگر میں پھر بھی کتے کو نہ کاٹوں گا۔ انسان جیسا بھی ہو مگر یہ کمینی حرکت تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ شریف آدمی اپنی تکلیف تو برداشت کر لیتا ہے مگر گھٹیا حرکت کر کے اپنی شرافت پر حرف نہیں آنے دیتا۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ جہاں چار لوگوں میں بیٹھ کر آپ مزے لے لے کر کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانیں آپ کے وہاں سے اٹھتے ہی آپ کی بھی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ سردیوں کی شام جب اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا تو ایک بوڑھے دربان کو دیکھا جو محل کے صدر دروازے پر پرانی اور باریک وردی میں پہرا دے رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے قریب اپنی سواری کو رکوایا اور اس ضعیف دربان سے پوچھنے لگا، تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ دربان نے جواب دیا، بہت سردی لگتی ہے حضور، مگر کیا کروں، میرے پاس گرم وردی نہیں ہے، اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں ابھی محل کے اندر جا کر تمہیں اپنا کوئی گرم جوڑا بھیجتا ہوں۔ دربان نے خوش ہو کر بادشاہ کو فرشی سلام کہے اور تشکر کا اظہار کیا، لیکن بادشاہ جیسے ہی محل میں داخل ہوا دربان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ صبح دروازے پر اس بوڑھے دربان کی اکڑی ہوئی لاش ملی اور قریب ہی مٹی پر اس کی یخ بستہ انگلیوں سے لکھی گئی یہ تحریر تھی، بادشاہ سلامت، میں کئی سالوں سے سردیوں میں اسی نازک وردی میں دربانی کر رہا تھا، مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان نکال دی۔ سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اسی طرح امیدیں کمزور کر دیتی ہیں۔ اپنی طاقت کے بل بوتے جینا شروع کیجیے۔ میں نے اس دنیا پر نظر ڈالی، ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں نیکیوں سے محبت کروں تاکہ وہ مجھے قبر میں بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ زندگی ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں ہر روز ایک نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ گھمنڈ اور اعتماد میں بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے جو کسی بھی وقت پار کی جا سکتی ہے۔ اعتماد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھروسہ ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور غرور یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ میں ہی یہ کام کر سکتا ہوں۔ اعتماد اچھی چیز ہے، وہ آپ کے مخالف کو زیر کر سکتی ہے، لیکن گھمنڈ آپ کو ذلیل کروا سکتا ہے۔ اس لیے
اپنے اعتماد میں اضافہ کریں، اپنے غرور میں نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر، غرور اور گھمنڈ کی لعنت سے بچائے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت، نفرت۔